دوستو آپ کو معلوم ہے ایک بات، جو بچوں کی تربیت کا ریئل اور پیک ٹائم ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اور 7 سال کی عمر کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہاں پر بچوں کی تربیت کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے دوستو۔ اب اس بات کو آپ کو جان کے بڑی حیرانی ہوگی کہ 7 سال کی جو بچوں کی عمر ہوتی ہے وہ ایسی عمر ہوتی ہے، اس میں بچوں کی تربیت کا پروسیس ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ کون سا ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پر بچوں کو وہ کر سکتے ہیں، ہم ٹرین کر سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں پر تو بچہ بس اب آپ کو جتنا اس نے اندر لینا ہوتا ہے نا وہ لے چکا ہوتا ہے۔ جتنے بھی ماں باپ ہیں نا یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ سنتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے اس کو، اور دوسرے بہن بھائیوں کو مارتا پیٹتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں جتنے بھی ماں باپ کرتے ہیں نا ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی فکر والی بات ہے، کیونکہ اگر آپ خود بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ اصل ایج کون سی ہے جب بچوں کی ٹریننگ کا ایک جو پروسیس ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس پہ پوری بات کرتے ہیں۔ دوستو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے 7 سال کی عمر تک آپ نے نوٹس کیا ہوگا وہ ایک ریکارڈنگ مشین ہوتا ہے۔ اپنے اندر آپ کے سارے ماحول کو وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو اس وقت کانشیس مائنڈ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں کام کرتا، وہ بس اپنے اندر امیجز لیتا ہے، پیٹرن کو ریکارڈ کرتا ہے اور اپنے صحیح غلط کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ اور آپ یقین مانیں یہ جو صحیح اور غلط کا فلٹر ہے نا اس کے اندر جو آتا ہے ریکارڈ ہوتا ہے وہ صرف اپنے ماں اور باپ سے لیتا ہے وہ۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے، اور بہت فکر والی بات ہے یہ کہ جب بچے 7 سال تک ہو جاتے ہیں تو ان کی ٹریننگ کا پروسیس ختم ہو چکا ہوتا ہے، باقی تو بس بعد میں وہ ایک پالشنگ ہوتی ہے۔ دوستو آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب بچہ گود میں ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ابھی اسے بولنا بھی نہیں آتا ہے اور وہ 7 سال کی عمر تک کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ بچہ صحیح اور غلط کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر ماں اس کی کسی چیز کو رجسٹر کر دیتی ہے، ہاں بیٹا کر لو، اشارہ کر دیتے، وہ چھوٹا سا گود کا بچہ بھی ماں کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیسا ری ایکشن دے رہی ہے۔ اگر ماں اس چیز کو رجسٹر کر دیتی ہے کہ ہاں کر لو، ہاں اشارہ کر دو، شیک ہینڈ کرو، یہ کرو وہ کرو، تو وہ بچہ کرتا ہے۔ اب اگر ماں اس وقت اس ایج میں بچوں کے سامنے اپنے جو ہیلپرز ہیں ان کو ڈانٹے گی، مارے گی، تھپڑ لگائے گی، تو بچے کے دماغ میں یہ ایک پیٹرن سیٹ ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ چیز صحیح ہے، میری ماں ایسا کر رہی ہے تو ہاں ہے۔ اگر کسی بزرگ سے ماں ایسے بول رہی ہے، غصہ کر رہی ہے، بیک بائٹنگ کر رہی ہے، کسی کے اوپر پیچھے سے باتیں کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو حیران کر دیں گی کہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یا ہسبینڈ سے جھگڑا ہو رہا ہے بچہ نوٹس کر رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو برائے مہربانی اگر میاں بیوی میں آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی رشتہ دار کے خلاف بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، دادی دادا ساتھ رہتے ہیں، نانی نانا ہوتے ہیں، کئی بار کوئی ایسی بات ہے، اگر آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو پلیز آپ بہت زیادہ سترک رہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں اس کو گھوٹ گھوٹ پلا رہی ہوں اپنا کوئی بھی ری ایکشن، تو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ڈیلیگیٹلی اس چیز کو سمجھائیں اپنے دل کو کہ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے سامنے مجھے کوئی بھی نیگیٹو ری ایکشن نہیں دینا ہے۔ تو اپنے بچے کو اچھی طرح سے ٹرین کریں، سب سے پہلے معلوم کریں، جانکاری حاصل کریں کہ بچے کی رائٹ ایج کیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کسی ایک ماں کو صحیح ایجوکیٹڈ ہونا، کیونکہ بچوں کو تربیت دینا آگے کی نسلوں کو تربیت دینا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ اس چیز کے لیے فکر مند ہونا ہوگا۔ چھوٹے بچوں کا بہت خیال رکھیں، انہیں بہت اچھی تربیت دیں۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، سی یو، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔